10 روز کی یہ مدت پھیل کر 2 ماہ تک دراز ہو گئی۔ اس دوران مختلف قسم کی عدالتی خانہ پریاں ہوتی رہیں۔ ان کارروائیوں کی تفصیل بیان کرنا آپ کو بور کرنے کے مترادف ہوگا اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں آپ کو براہ راست عدالت کی باقاعدہ کارروائی کی طرف لیے چلتا ہوں اور اس سے پہلے چند ضروری رپورٹس کا ذکر کرنا نہیں بھولوں گا۔ استغاثہ کی رپورٹ کے مطابق ملزم مقتول سے شدید نفرت کرتا تھا اور 1-2 مواقع پر اسے قتل کی دھمکیاں بھی دے چکا تھا۔ اسے شک تھا کہ مقتول اس کی بیوی کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ وقوعہ سے چند روز قبل مقتول کے دفتر پہنچا اور اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے کر چلا آیا۔ اس نے گھر میں اپنی بیوی سے جھگڑا کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال کیا کہ اگر مقتول اور اس کی بیوی نے اپنی روش نہ بدلی تو پھر وہ کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ استغاثہ کے مطابق وقوعہ کے روز ملزم کو جائے واردات سے افراتفری کے عالم میں فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا تھا، بلکہ مقتول کی بیوی اس بات کی گواہ تھی کہ ملزم وقوعہ سے چند منٹ پہلے اس کے شوہر سے ملنے گھر پر آیا تھا۔ مقتول کی بیوی شائستہ بیگم کے مطابق وہ ملزم کو ڈرائنگ روم میں مقتول کے پاس چھوڑ کر خود گھر کے ایک دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ کسی ضروری کام سے ڈرائنگ روم کی طرف گئی تو اس نے وہاں ایک وحشت ناک منظر دیکھا۔ مقتول پرویز شاہ ڈرائنگ روم کے فرش پر اپنے ہی خون میں لت پت پڑا تھا اور ملزم کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ باہر کی جانب دوڑی اور اس وقت اس نے ملزم کو بنگلے کے گیٹ سے نکل کر فرار ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ لپک کر بنگلے سے باہر نکلی اور شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ بعد ازاں اس واقعے کے بارے میں پولیس کو اطلاع دے دی گئی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول پرویز شاہ کی موت 6 اپریل کی سپہر 3 اور 5 کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ مقتول کو اشاریہ.32 کیلیبر کے ریوالور سے ہلاک کیا گیا تھا۔ مذکورہ ریوالور سے نکلنے والی 2 مہلک گولیوں نے مقتول کے دل میں جگہ بنائی اور اسے ابدی نیند سلا دیا۔ اس رپورٹ میں ایک نقطے پر خاص زور دیا گیا تھا اور وہ یہ کہ مقتول کو براہ راست فائرنگ کا نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔ علاوہ ازیں یہ بھی درج تھا کہ انتہائی قریب سے اسے شوٹ کیا گیا تھا۔ آلہ قتل جائے واردات سے برآمد کر لیا گیا تھا۔ براہ راست فائرنگ کا نشانہ نہ بنانے کی وضاحت پولیس چالان میں موجود تھی۔ جائے واردات پر سے وہ کشن بھی مل گیا تھا جسے مقتول کے سینے پر رکھ کر فائرنگ کی گئی تھی۔ یقیناً یہ طریقہ اپنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ فائرنگ کی آواز پیدا نہ ہو۔ گھائل کشن میں ایک بڑا سا سوراخ بن گیا تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ ریوالور کے بیرل کو ایک ہی مقام پر رکھ کر 2 مرتبہ ٹریگر کو دبایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹی موٹی کئی باتیں تھیں جن میں سے ضروری اور اہم کا ذکر مناسب موقع پر کیا جائے گا۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے میری ہدایت کے مطابق صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کے بیانات کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے جج سے درخواست کی کہ میں اس کیس کے تفتیشی افسر سے چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ جج نے میری درخواست کو منظور کر لیا۔ کسی بھی کیس کا انکوائری آفیسر ہر پیشی پر عدالت کے کمرے میں موجود ہوتا ہے۔ جج کے حکم پر مذکورہ انکوائری آفیسر گواہوں والے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ انکوائری آفیسر ایک سب انسپکٹر تھا۔ استغاثہ کی جو رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی تھی اس میں تفتیشی افسر کی کارکردگی کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا تھا۔ میں گواہوں والے کٹہرے کے نزدیک آیا اور انکوائری آفیسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ صادق علی، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا آپ کو اپنے نام کے معنی معلوم ہیں؟ میں نے استفسار کیا۔ صادق علی ایک اچھا نام ہے، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے اس کے معنی بھی اچھے ہی ہوں گے۔ ظاہر ہے والدین سوچ سمجھ کر ہی اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ صادق علی صاحب، آپ کی وضاحت میرے سوال کا جواب نہیں۔ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کے بعد کہا، صادق علی کے لفظی معنی ہیں شیر خدا سچے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کا نام منتخب کرتے وقت اپنے دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی بچی یا بچہ اس میں بامسمی ثابت ہو۔ کیا آپ بھی اپنے قول و فعل اور کارکردگی میں کھرے اور سچے واقع ہوئے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ناموں کی یہ بحث کیوں چھیڑ بیٹھے ہیں، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس سوال و جواب کا زیر سماعت کیس سے کیا تعلق ہے؟ وکیل استغاثہ کو جھنڈا گاڑنے کا موقع مل گیا، جلدی سے بولا، انکوائری آفیسر صاحب، یہ اپنے بیگ صاحب اس قسم کی غیر متعلقہ جرح کے لیے خاصے مشہور ہیں۔ ابھی تو آغاز ہے،
آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جج نے گہری سنجیدگی سے مجھے مخاطب کیا اور کہا، بیگ صاحب آپ آئیو سے صرف وہ سوال کریں جس کا پرویز مرڈر کیس سے تعلق بنتا ہے۔ اوکے یور آنر۔ میں نے تعظیمی انداز میں گردن کو خم کیا اور آئیو کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آئیو یعنی انکوائری آفیسر صاحب، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب دی گئی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ تھانے کے روز نامچے کے مطابق وقوعہ کے روز 4 بجے سپہر اس قتل کی اطلاع دی گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اطلاع کس نے فراہم کی اور کس ذریعے سے؟ مقتول کی بیوہ شائستہ بیگم نے فون کر کے ہمیں بتایا تھا کہ کسی نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا ہے، انکوائری آفیسر نے بتایا۔ پولیس کتنے بجے جائے وقوعہ پر پہنچی تھی؟ لگ بھگ 4:30 بجے۔ ملزم کو کتنے بجے اور کہاں سے گرفتار کیا گیا؟ شام 6:30 بجے اس کے گھر واقعہ نیو کراچی سے ہم نے اسے گرفتار کیا تھا۔ آپ نے کس کی نشاندہی پر ملزم کو گرفتار کیا تھا؟ میں سمجھا نہیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مقتول پرویز شاہ کے قتل کے سلسلے میں میرے موکل ہی کو کیوں گرفتار کیا؟ کیا کسی شخص نے خاص طور پر اس جانب اشارہ کیا تھا یا آپ کوئی پراسرار قسم کا علم جانتے ہیں؟ تفتیشی افسر نے ایک گہری سانس خارج کی اور بتایا، مقتول کے بنگلے پر اس وقت ایک دراز قامت شخص بھی موجود تھا۔ مقتول کی بیوہ شائستہ بیگم چونکہ ملزم کو شکل سے جانتی تھی، اس واقعے سے تھوڑی دیر پہلے وہ اس کے شوہر سے ملنے آیا تھا اور شائستہ اسے اپنے مقتول شوہر کے ساتھ ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر بنگلے کے ایک اندرونی کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ سانس لینے کی خاطر متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جوڑتے ہوئے بتانے لگا، جب مقتول کی بیوہ نے ملزم کا حلیہ تفصیل سے بیان کیا تو دراز قامت شخص نے فوراً اسے شناخت کر لیا۔ اسی دراز قامت شخص کی نشاندہی پر ہم نے ملزم کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ آپ کی وضاحت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مذکورہ دراز قامت شخص ملزم کو اچھی طرح جانتا ہے، میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ جی ہاں، اس میں کیا شک ہے؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا آپ معزز عدالت کو اس شخص کا نام بتانا پسند فرمائیں گے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ نے یقیناً اس شخص کا بیان بھی قلم بند کیا ہوگا۔ جی ہاں۔ تفتیشی افسر نے اسبات میں سر ہلایا اور بولا، میں نے نہ صرف اس شخص کا بیان لیا تھا بلکہ وہ استغاثہ کے اہم گواہوں میں بھی شامل ہے۔ اس دراز قامت شخص کا نام ہے فرید احمد۔ او، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، پھر پوچھا، کیا یہ صاحب وہ فرید احمد تو نہیں جو مقتول کے سٹاف میں شامل ہے اور اس کی ڈیوٹی ادھر ناگن چورنگی والے دفتر میں ہوتی ہے؟ جی ہاں، جی ہاں، وہ بڑی صورت سے بولا، میں اسی فرید احمد کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے استغاثہ کے گواہوں کی فہرست پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور اسبات میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ تفتیشی افسر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آئیو صاحب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور آپ کے پیش کردہ چالان کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مقتول کے سینے پر کشن رکھنے کے بعد فائرنگ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ماشاءاللہ، آپ نے مذکورہ سوراخدار کشن اور آلہ قتل جائے واردات سے برآمد کر لیا تھا۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ دونوں چیزیں کہاں پڑی ملی تھیں؟ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد گویا ہوا، صوفے کا کشن تو مقتول کی لاش کے پاس ہی پڑا ہوا تھا، اس کا سوراخ بتاتا تھا کہ وہ سنگل فائر کا نتیجہ نہیں، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اس بات کی تصدیق تو کرتی ہے۔ مقتول کے جسم میں سے 32 بور کی 2 گولیاں برآمد ہوئی ہیں، اور آلہ قتل، وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس میز کی جانب بڑھا جہاں اس واردات میں استعمال ہونے والا ریوالور سیلوفین بیگ میں محفوظ تھا۔ اس نے وہ بیگ اٹھایا اور مجھے دکھاتے ہوئے بولا، یہ ہے وہ آلہ قتل جو ہمیں جائے وقوعہ پر پڑا ملا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے جائے وقوعہ پر کس جگہ؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، پردوں کے عقب میں ڈرائنگ روم کی ایک دیوار کے ساتھ ترتیب سے صوفہ سیٹ رکھا ہوا ہے۔ صوفہ سیٹ کے پیچھے پردہ لٹکا ہوا ہے، اسی پردے کے پیچھے یہ ریوالور پڑا ملا تھا۔ اور آپ کے خیال بلکہ تحقیق و تفتیش کی روشنی میں آلہ قتل کو میرے موکل نے اس پردے کے پیچھے پھینکا تھا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ ظاہر ہے، اور کون پھینکے گا؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، جس نے قتل کی واردات کی ہے یہ ریوالور بھی اسی نے پردے کے پیچھے پھینکا ہے۔ کیا آپ نے میرے موکل کو قتل کی واردات کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے سوال کیا۔ آپ بھی کیسی عجیب بات کر رہے ہیں وکیل صاحب، وہ بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، میں تو وقوعہ کے وقت اپنے تھانے میں موجود تھا۔ عجیب بات میں نے نہیں بلکہ آپ نے کی ہے۔
میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی عینی شاہد ہی اتنے وثوق سے یہ بات کر سکتا ہے۔ وہ سٹ پٹائے ہوئے انداز میں بولا، میں وقوع کے وقت جائے واردات پر موجود تھا اور نہ ہی میں نے اسے یعنی ملزم کو اپنی آنکھوں سے آلہ قتل کو پردے کے پیچھے پھینکتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے کڑے لہجے میں دریافت کیا، اس کا مطلب ہے آلہ قتل کو پردے کے پیچھے ملزم کے علاوہ کوئی اور بھی پھینک سکتا ہے؟ وہ چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد متذبذب انداز میں بولا، ہاں ایسا ہو تو سکتا ہے، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کے جسم سے برآمد ہونے والی دونوں گولیاں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، میں نے ہاتھ اٹھا کر بآواز بلند کہا اور قطع کلامی کرتے ہوئے استفسار کیا، آیو صاحب کیا آپ نے گرفتاری کے بعد ملزم کے فنگر پرنٹس لیے تھے؟ نہیں، ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیوں ضرورت محسوس نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، دراصل جب آلہ قتل برآمد ہوا تو ہم نے اس پر قاتل کی انگلیوں کے نشانات کھوجنے کی کوشش کی تھی۔ اس کوشش کا نتیجہ 0 کے برابر نکلا۔ اس ریوالور پر کوئی فنگر پرنٹس نہیں ملے۔ اس نے سیلوفین بیگ میں موجود آلہ قتل کی جانب اشارہ کیا اور مزید بولا، امکان اس بات کا ہے کہ ملزم نے ریوالور کو پردے کے پیچھے پھینکنے سے پہلے اس پر سے اپنے فنگر پرنٹس کو بالکل صاف کر دیا ہوگا۔ بات ختم کر کے وہ خجل سے انداز میں جج کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا اسے اپنے کہے کا خود بھی اعتبار نہیں ہے۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے مگر طنزیہ لہجے میں کہا، آیو صاحب، آپ نے اپنی تفتیش کے سلسلے میں فنگر پرنٹس کے حوالے سے جو نئے کارنامے انجام دینا شروع کیے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے بڑے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ بہت جلد آپ 2 پھول سے 3 پھول والے ہو جائیں گے۔ وہ میرے طنز کو سمجھا یا نہیں، البتہ کھسیاہٹ آمیز نظر سے حاضرین عدالت کو دیکھنے لگا۔ میں نے سوال و جواب کے سلسلے کو موقوف کر دیا تو جج کی اجازت حاصل کر کے استغاثہ کا گواہ گل بادشاہ گواہی کے لیے کٹہرے میں آن کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے عدالت سے یہ اس کا پہلا واسطہ ہے۔ گل بادشاہ اس پرائیویٹ کمپنی کا چوکیدار تھا جہاں میرا موکل ملازم تھا۔ گل بادشاہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ جراح کے لیے اس کے کٹہرے کے قریب چلا گیا۔ گل بادشاہ کی عمر 40 سال کے قریب رہی ہوگی۔ اس کے سر کے سامنے والے بال ندارت تھے، قد درمیانہ اور جسم مائل با فربہی۔ وکیل استغاثہ نے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم امین کی طرف دیکھا، پھر گل بادشاہ کی توجہ اس طرف مبذول کروانے کے بعد مستفسر ہوا، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، گل بادشاہ نے جواب دیا، یہ ہمارے دفتر میں کام کرتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ ملزم بڑا غصے والا اور جھگڑالو قسم کا آدمی ہے؟ جی ہاں، یہ بات 16 آنے درست ہے۔ اور گل بادشاہ، تمہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ غصہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ وکیل استغاثہ نے بڑے ڈرامائی انداز میں دریافت کیا۔ جی وکیل صاحب، آپ ٹھیک کہتے ہو، غصہ واقعی بہت خطرناک شے ہے، گل بادشاہ نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہمارے چچا کا لڑکا بہت غصے والا تھا، وہ ذرا سی بات پر غصے سے لال پیلا ہو جاتا، اکثر اس کا لوگوں سے جھگڑا ہوتا رہتا۔ آج کل وہ جیل میں ہے، اس نے غصے میں 3 بندوں کو قتل کر دیا تھا۔ بات ختم کرتے ہی گل بادشاہ نے سراسیمہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ وکیل نے اگلا سوال کیا، گل بادشاہ، کیا یہ درست ہے کہ ملزم کا اکثر و بیشتر دفتر والوں سے جھگڑا ہوتا رہتا تھا؟ جی ہاں، یہ بات بالکل درست ہے، گل بادشاہ نے جواب دیا۔ سننے میں آیا ہے وقوع سے چند روز قبل ملزم نے تم سے ریوالور مانگا تھا۔ وکیل نے اس سے سوال کے اختتام پر فاتحانہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ گل بادشاہ نے اس سوال کا اثبات میں جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے جراح ختم کر دی۔ اپنی باری پر میں جج کے جانب سے وٹنس باکس کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور استغاثہ کے گواہ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، گل بادشاہ، تم گل ہو یا بادشاہ؟ وکیل صاحب، ہم گل ہے اور نہ بادشاہ، وہ نہ سمجھنے والے انداز میں بولا، ہم صرف گل بادشاہ ہے۔ گل بادشاہ، تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ ملزم بڑا غصے والا اور جھگڑالو قسم کا آدمی ہے۔ میں نے جراح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا، کیا کبھی تم سے اس کا جھگڑا ہوا تھا؟ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا، نہیں، ہم سے کبھی منہ ماری نہیں ہوا۔ تم نے وکیل استغاثہ کے ایک اور سوال کے جواب میں اس بات کی تائید کی ہے کہ ملزم کا اکثر و بیشتر دفتر والوں سے جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے پوچھا،
کیا تم دفتر میں نہیں ہوتے؟ ہم دفتر میں نہیں ہوگا تو پھر کدھر جائے گا؟ وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ وکیل صاحب، ہم ادھر ڈیوٹی کرتا ہے، ہماری ایک ایک بات پر نظر ہے، ہم اس دفتر کا چوکی دار ہے۔ پھر ملزم کا کبھی تم سے جھگڑا کیوں نہیں ہوا؟ بس نہیں ہوا تو نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے تمہاری حد تک وہ جھگڑالو نہیں ہے۔ ہاں 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 ہاں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ میرے اس سوال کا کیا جواب دے۔ میں نے اسے الجھن میں گرفتار رہنے دیا اور اپنی جرح کو سمیٹتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ گل بادشاہ، تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ وقوعہ سے چند روز قبل ملزم نے تم سے ریوالور مانگا تھا۔ ذرا وضاحت کرو، کون سا ریوالور؟ ریوالور تو ریوالور ہوتا ہے وکیل صاحب، گل بادشاہ نے متذبذب انداز میں جواب دیا۔ اس میں کون سا والی کون سی بات ہے؟ تم شاید میرے سوال کو سمجھ نہیں سکے، میں نے وضاحتی لہجے میں کہا۔ اس میں کون سا والی کون سی بات یہ ہے کہ ملزم نے تم سے تمہارا ریوالور مانگا تھا یا کوئی اور؟ یہ تو اس نے بتایا ہی نہیں، وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، اور یقیناً اس نے تمہیں یہ بھی نہیں بتایا ہوگا کہ اسے کس مقصد کے لیے ریوالور چاہیے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے بڑی سرعت سے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، ہاں واقعی اس نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا۔ کیا تم نے اسے ریوالور مہیا کر دیا تھا؟ نہیں، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ ہم ایسی غلطی نہیں کر سکتا تھا، اس کا دماغ بہت گرم ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھیار دینا ٹھیک نہیں تھا۔ ہم نے صاف منع کر دیا۔ پتہ نہیں اس نے کہاں سے ریوالور حاصل کیا اور کسی شاہ جی کو قتل کر ڈالا۔ کیا یہ بات تمہیں وکیل استغاثہ نے بتائی ہے یا تم نے خود اپنی آنکھوں سے یہ قتل ہوتے دیکھا تھا؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ ہم خدا سے بہت ڈرتا ہے وکیل صاحب، وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ مرنے کے بعد ہم کو اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے ہم جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر توبہ کے انداز میں اپنے کانوں کو چھوا اور اضافہ کرتے ہوئے بولا، ہم نے ملزم کو واردات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ بات ہم کو وکیل صاحب نے بتائی ہے۔ مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور جرح کے سلسلے کو موقوف کر دیا۔ جج نے 1 ہفتے کے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے 2 گواہ پیش کیے گئے۔ ان میں سے ایک تو میرے موکل کا پڑوسی امداد حسین تھا۔ وقوعہ سے 1 آدھ روز قبل ملزم اور اس کی بیوی کے درمیان خاصا زوردار جھگڑا ہوا تھا اور ان کی تیز اور ترش آوازیں آس پڑوس میں بڑی واضح سنی گئی تھیں۔ ملزم نے شدید غصے کے عالم میں اپنی بیوی سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر مقتول نے اپنی روش نہ بدلی تو وہ اسے صفائے ہستی سے مٹا دے گا۔ تیش کی حالت میں ملزم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ امداد حسین کی صورت آج ایک گواہی بن کر عدالت تک پہنچ گئے تھے۔ استغاثہ کی جانب سے امداد حسین اس بات کی تصدیق کرنے عدالت پہنچا تھا کہ اس کا پڑوسی خاصا غصہ ور اور جھگڑالو قسم کا شخص تھا اور اس نے مقتول کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ دوسرا گواہ انہی لفنگوں میں سے ایک تھا جو ملزم اور اس کی بیوی پر آوازیں کسا کرتے تھے۔ اس شخص کو ملزم کے خلاف زہر اگلنے کا ایک نادر موقع مل گیا تھا، سو اس نے اپنا جی ٹھنڈا کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر ارمان نکالے۔ اس نے وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں زور دے کر کہا کہ ملزم اپنی بیوی کے حوالے سے ایک خاص قسم کے مرض نفسیات میں مبتلا تھا۔ اگر کوئی شخص اس کی خوبصورت بیوی کو نظر بھر کر بھی دیکھ لیتا تو وہ طیش میں آ جاتا اور فوراً مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا۔ کیسر نامی اس لفنگے استغاثہ کے گواہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ملزم نے کئی مرتبہ اسے بھی قتل کی دھمکی دی تھی، حالانکہ اس نے تو 1 آدھ بار محض اس کی بیوی کو غور سے دیکھا تھا، جبکہ ملزم کی بیوی نہ صرف یہ کہ مقتول کے دفتر میں ملازمت کرتی تھی بلکہ وہ اکثر و بیشتر اسے اپنی گاڑی میں گھر چھوڑنے بھی آتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ امداد حسین اور کیسر محمود کے بیانات کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ انہوں نے عدالت میں میرے موکل کے خلاف کوئی ایسا پہاڑ نہیں پچھاڑا جس کی تفصیل کو بیان کرنا ناگزیر ہو، لہٰذا میں آپ کو آگے لیے چلتا ہوں۔ استغاثہ کی گواہیوں سے پہلے ملزم کا طویل بیان ریکارڈ کیا گیا تھا، شاید میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا ہوں۔ فرد جرم سے انکار کرنے کے بعد اس نے معزز عدالت کے روبرو حلفیہ بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے بتایا تھا کہ وقوعہ سے 1 آدھ رات پہلے اس نے غصے کی کیفیت میں اپنی بیوی سے جو کچھ کہا وہ ایک وقتی اشتعال اور جذباتی ابال تھا۔ دراصل وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کہیں ملازمت کرے، وہ بیوی کے حوالے سے فوراً جیلس ہو جاتا تھا۔ جب اس کی بیوی نے ملازمت چھوڑنے کے سلسلے میں اس کی کوئی بات نہیں مانی
تو وہ اتمام حجت کے لیے اس کے غیاب میں اس کے دفتر پہنچ گیا اور مقتول کو خاصی کھری کھری سنا ڈالی۔ اس وقت تک ملزم کی بیوی دفتر نہیں پہنچی تھی۔ وہ اس غسیلی کارروائی سے صرف ایک مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ کہ اس کے طرز عمل کے رد عمل میں مقتول فوراً سے پیشتر اس کی بیوی کو ملازمت سے نکال دے، لیکن بہرحال ایسا نہ ہو سکا۔ میرے موکل نے اپنا موقف عدالت پر واضح کرنے کے بعد بتایا کہ وقوعہ کے روز جب اسے لنچ سے فارغ ہوئے ابھی چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ اس کے لیے کسی اجنبی کا فون آ گیا۔ اس وقت دوپہر کے 2:30 بجے تھے۔ اس نے فون سنا۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے اسے بتایا کہ وہ اس کا ایک نادیدہ ہمدرد اور خیر خواہ ہے اور اس کی بیوی کے سلسلے میں اسے ایک اہم اطلاع دینا چاہتا ہے۔ بیوی اس کا انتہائی حساس مسئلہ تھا، چنانچہ اس کا ذکر سنتے ہی ملزم کے کان کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے اضطراری اصرار پر فون کرنے والے اجنبی مخلص نے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مقتول اس کی بیوی کو ساتھ لے کر اپنے بنگلے کی طرف گیا ہے۔ اطلاع کنندہ کو شک ہے کہ مقتول کی نیت ٹھیک نہیں۔ مقتول اور اس کی بیوی کے درمیان پچھلے کچھ عرصے سے جو کھچڑی پک رہی ہے، شاید اس کے دسترخوان تک پہنچنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کو تباہی سے بچانا چاہتا ہے تو فوراً مقتول کے بنگلے پر پہنچ جائے۔ کسی بھی شوہر کے لیے اس کی بیوی کے حوالے سے اس نوعیت کی اطلاع بوکھلا دینے والی ہوتی ہے۔ میرا موکل بھی چکرا کر رہ گیا۔ اس نے اطلاع فراہم کرنے والے شخص سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کا مقتول کے یا اس کی بیوی کے معاملات سے کیا تعلق ہے۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے اس کے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا اور یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا کہ اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ آگے اس کی ثوابدید پر ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے یا کسی بغیرت شوہر کی مانند آنکھیں بند کیے ایک طرف پڑا رہتا ہے۔ اس اطلاع نے میرے موکل کو ہلا کر رکھ دیا، تاہم افراتفری کے لمحات میں اس نے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھا اور عقل مندی کا ایک کام کر ڈالا۔ اس زمانے میں کالر آئی ڈی کی سہولت یعنی CLI کی سہولت ابھی متعارف نہیں ہوئی تھی کہ پتہ چلایا جا سکتا اسے بیوی کے حوالے سے اطلاع فراہم کرنے والا کس نمبر سے بات کر رہا تھا۔ فوری طور پر میرے موکل کی سمجھ میں یہی آیا کہ وہ اپنے بیوی کے دفتر فون کرے تاکہ صحیح صورتحال کا علم ہو سکے۔ اس نے اس فیصلے پر پہنچتے ہی برائٹ فیوچر اسٹیٹ کے دفتر فون کیا اور کوشش کی کہ وہ آواز بدل کر بات کرے۔ وہ ایک آدھ روز پہلے اسی دفتر میں پہنچ کر اپنی بیوی کے حوالے سے اچھی خاصی ہنگامہ آرائی کر آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا نام یا حوالہ سنتے ہی دوسری طرف سے فون بند کر دیا جائے یا پھر اسے کھری کھری سننا پڑے۔ کئی گھنٹیوں کے بعد اس کی کال ریسیو کر لی گئی۔ دوسری طرف جو کوئی بھی تھا وہ بہرحال پرویز شاہ ہرگز نہیں تھا۔ ملزم نے اپنے لہجے میں مصنوعی پن لاتے ہوئے پوچھا، شاہ جی کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ شاہ جی تو اس وقت اپنے دفتر میں نہیں ہیں، اسے جواب دیا گیا۔ آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ کام تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ ملزم نے آواز کی تبدیلی والی اداکاری جاری رکھتے ہوئے کہا، پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں۔ ملزم کو امید تھی کہ دوسری جانب بولنے والا پرویز شاہ کا ساتھی فرید احمد ہوگا۔ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اسے بتایا گیا، میں شاہ جی کا خاص بندہ فرید بات کر رہا ہوں۔ آپ اسٹیٹ سے متعلق کوئی بھی معاملہ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ بات تو مجھے شاہ جی ہی سے کرنا تھی، ملزم نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، وہ کہاں گئے ہیں اور کتنی دیر میں واپس آ جائیں گے؟ وہ ایک نئی سائٹ کے معائنے کے لیے اورنگی کی طرف گئے ہیں، فرید احمد نے بتایا، اور ان کی واپسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان کی سیکرٹری تو دفتر میں موجود ہوگی، آپ اس سے میری بات کروا دیں، ملزم نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ خاتون میرے مسئلے کو اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ اتفاق سے فرزانہ بھی اس وقت دفتر میں موجود نہیں تھی، فرید نے بتایا۔ کیا وہ بھی شاہ جی کے ساتھ گئی ہے؟ ملزم نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، فرید نے قطعی لہجے میں جواب دیا۔ دراصل فرزانہ کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اس لیے شاہ جی جب دفتر سے نکلنے لگے تو انہوں نے اس سے کہا کہ وہ اگر چاہے تو شاہ جی اسے گھر پر ڈراپ کر دیں گے، لہٰذا وہ آج دفتر سے جلدی چھٹی لے کر چلی گئی ہے۔ شاہ جی اسے گھر چھوڑ کر اورنگی کی طرف نکل جائیں گے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ نے ابھی تک اپنے کام کے بارے میں بتایا ہے اور نہ ہی اپنا تعارف کرایا ہے۔ جواب میں ملزم نے فون بند کر دیا۔ فرید احمد کے سوالات کا اس سے اچھا اور کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ریسیور تو کریڈل کر دیا، لیکن اس کا ذہن تیز آندھیوں کی زد میں آ چکا تھا۔ فرید احمد سے ہونے والی گفتگو نے اسے یقین دلا دیا کہ پرویز شاہ فرزانہ کے ساتھ ہی گیا ہے۔
تو گویا تھوڑی دیر پہلے کسی مخلص نادیدہ اجنبی نے فرزانہ کے حوالے سے اسے جو اطلاع فراہم کی تھی وہ سچ تھی۔ اس سنسنی خیز اور دماغ کی چولیں ہلا دینے والے سوال نے اسے سلگا کر رکھ دیا۔ اس کے جی میں آئی کہ اس کے پنکھ نکل آئیں اور وہ آنے واحد میں پرواز کرتے ہوئے حیدری پہنچ جائے۔ فرزانہ کی زبانی اسے معلوم ہو چکا تھا کہ پرویز شاہ حیدری کے کس بنگلے میں رہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی بہت ہی کم خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ ملزم کے پنکھ نکل سکتے تھے اور نہ ہی وہ پرواز کے قابل ہو سکتا تھا، مگر جائے واردات پر پہنچنا بھی ضروری تھا، لہٰذا وہ اپنی بساط اور اوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے جلد از جلد منزل تک پہنچنے والی سواری پکڑ کر پرویز شاہ کے بنگلے واقعہ حیدری پہنچ گیا۔ اس وقت سپہر کے 4 بجے تھے۔ ملزم کو یقین تھا کہ اگر اطلاع فراہم کرنے والے نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تو اس بنگلے میں اس وقت پرویز شاہ اور اس کی بیوی کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ بنگلے کا گیٹ بند تھا۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ ان لمحات میں اس کا دماغ کسی دہکتے ہوئے تندور کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ ان سنگین ساعتوں میں اس نے ایک خطرناک فیصلہ کیا کہ اگر آج اس کی بیوی اس بنگلے سے برآمد ہو جاتی ہے تو وہ اس کا جو حشر کرے گا وہ دیکھنے والوں کے لیے تو عبرت کا باعث ہوگا ہی، اس کے ساتھ ہی خود فرزانہ کے لیے بھی کسی کڑی سزا سے کم نہیں ہوگا۔ انہی منتقمانہ سوچوں کے درمیان وہ پرویز شاہ کو بھی کوئی یادگار سبق سکھانے کی پلاننگ کر رہا تھا، لیکن جب ایک ادھیڑ عمر مگر خوبصورت عورت نے گیٹ کھول کر اس کی آمد کی وجہ دریافت کی تو وہ بھونچکا رہ گیا۔ وہ خوبصورت عورت اس کی بیوی فرزانہ نہیں بلکہ مقتول پرویز کی بیوہ شائستہ بیگم تھی۔ وہ عورت ملزم کے لیے اجنبی تھی۔ وہ بوکھلا گیا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا، میں پرویز شاہ سے ملنے آیا ہوں۔ شائستہ بیگم نہایت ہی شائستگی سے اسے بنگلے کے اندر لے گئی۔ شائستہ بیگم نے موسم کی مناسبت سے پرنٹڈ لون کا ایک نفیس سوٹ زیب تن کر رکھا تھا اور اس کی عمر کا تخمینہ 45 کے قریب بنتا تھا، لیکن اس نے خود کو بڑے سلیقے سے سنبھال رکھا تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ اس کے بیان میں کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ کم و بیش وہی باتیں تھیں جو وقوعہ کے روز پولیس کو بتا چکی تھی۔ وکیل استغاثہ نے رسمی سی جرح کے بعد اسے فارغ کر دیا تو میں جج کی اجازت سے گواہوں والے کٹہرے میں کھڑی شائستہ بیگم کے پاس آ گیا۔ میں نے اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، شائستہ بیگم، آپ مقتول کو کب سے جانتی ہیں؟ میرا یہ سوال اس کے لیے انتہائی غیر متوقع تھا۔ اس نے ناپسندیدہ نظروں سے گھور کر مجھے دیکھا اور کہا، میں آپ کے سوال کو سمجھ نہیں سکی۔ بہرحال میں پرویز شاہ کو اس وقت سے جانتی ہوں جب ہماری شادی ہوئی تھی، یعنی کم و بیش 17 سال سے۔ آپ اپنے ذہن کو نہ الجھائیں، میرے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ہمارے بچے نہیں ہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ دونوں میاں بیوی کے علاوہ بنگلے میں اور کون رہتا تھا؟ کوئی نہیں، صرف ہم دونوں ہی وہاں رہتے تھے، اس نے دکھی لہجے میں بتایا۔ میں نے پوچھا، کیا وقوعہ کے روز بھی آپ دونوں کے سوا اس بنگلے میں اور کوئی موجود نہیں تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میرا اشارہ اس مخصوص دورانی کی طرف ہے جب وہ اندوناک واقعہ پیش آیا، یعنی سپہر 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان۔ اس نے ایک لمحہ میرے سوال پر غور کیا اور بولی، جی نہیں، ہمارے سوا اس وقت بنگلے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، آپ کے مقتول شوہر عموماً کتنے بجے گھر سے نکل جاتے تھے؟ 10 سوا 10 بجے تک۔ اور ان کی واپسی کب تک ہوتی تھی؟ واپسی کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، اس نے تأمل کرتے ہوئے جواب دیا، کبھی تو 7-8 بج آتے تھے اور کبھی 10-11 بھی بج جاتے۔ ان کی واپسی کا انحصار کاروباری مصروفیات پر ہوتا تھا۔ 7-8 بجے، میں نے گویا اس کے آخری جملے کو سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے وہ عام طور پر شام سے پہلے گھر نہیں آتا تھا؟ جی ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، شائستہ بیگم نے گول مول جواب دیا۔ میں نے پوچھا، وقوعہ کے روز مقتول بھری سپہر میں اپنے بنگلے میں موجود تھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں، اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ دراصل اس رات کو ہمیں ایک شادی کی تقریب میں جانا تھا، وہ گھر کے قریب سے گزر رہے تھے کہ آ گئے۔ میں نے ان کے ساتھ کچھ ضروری شاپنگ کے لیے جانا تھا اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ دن میں جب بھی موقع ملا وہ تھوڑی دیر کے لیے گھر کا چکر لگا لیں گے، لیکن اس کی آواز بھر آ گئی۔ کیسی شاپنگ اور کیسی شادی کی تقریب؟ سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ۔ پھر وہ ملزم کی سمت انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے جذبات انگیز لہجے میں بولی، اس مردود نے ہماری خوشیاں لوٹ لی۔
ان لمحات میں وہ خاصی دل گرفتہ ہو رہی تھی۔ میں یہ اندازہ لگانے سے قاصر رہا کہ اس کی یہ دل گرفتگی حقیقی تھی یا مصنوعی۔ وہ تھوڑی دیر سنبھلی تو میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ ملزم کو جانتی تھیں؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔